بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہیں جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن میں یہ بتایا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو بلا کر کیا ہدایت دی تھی۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش ہوئے۔ اس واقعے کی تفصیل 28 راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ 7 راوی ہیں جو خود معراج کے زمانے میں موجود تھے اور 21 وہ جنہوں نے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے اس کا قصہ سنا۔ مختلف روایتیں قصہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں اور سب کو ملانے سے ایک ایسا سفر نامہ بن جاتا ہے جس سے زیادہ دلچسپ، معنی خیز اور نظر افروز سفر نامہ انسانی لٹریچر کی پوری تاریخ میں نہیں ملتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ 52 سال کی عمر تھی۔ حرم کعبہ میں سو رہے تھے کہ یکایک جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر آپ کو جگایا۔ آپ نیم خفتہ اور نیم بیدار حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے علم اور بردباری اور دانائی اور ایمان یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ برق کی رفتار چلتا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی اسی نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسے تھپکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل سینا کی تھی جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تیسری منزل بیت الخم تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ یہودیت کی طرف بلا رہے تھے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی توجہ نہ کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ عیسائیت کا دعویٰ تھا۔ پھر ایک اور طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی۔ ایک انتہائی خوبصورت عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ آپ نے اس پر بھی نظر نہ پھیری۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجیے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء علیہ السلام اسے باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کی صفیں بند گئیں۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے۔ ان میں سے ایک پیالے میں پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کے راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل علیہ السلام اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے گئے۔ عربی زبان میں سیڑھی کا معراج کہتے ہیں۔
اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہوا۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہی دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں سے پوچھا، کون آتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی روحوں کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلے پر مقیم تھی۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، آپ کے مورث اعلیٰ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا کہ یہ نسل آدم علیہ السلام ہے۔ آدم اپنی اولاد کی نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ کو تفصیلی مشاہدہ کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی ان کی نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی۔ کچھ اور لوگ دیکھیں جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ وہ ہے جو اپنے مال سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب انہیں اٹھاتا تو اس میں سے کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کے اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو گم کرنے کی بجائے اور ذمہ داریوں کا اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے تھے۔ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف تھا اور اس میں ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا، یہ شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ دوسروں پر زبان تن دراز کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینہ نوچ رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ نے بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آنے جانے والے ان کو روندتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ سود خور ہے۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب بڑا سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام اور اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سرے لیسے بچے منڈ دیے، جوان کے جو ان کے نہ تھے۔ ان کے مشاہدات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ تھے، ان حضرات کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا۔
اور وہ دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے، جہاں کے دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں چودھویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا، جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے ہیں۔ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچ گئے، جو پیش گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے حکامیں اور قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے سادہ بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ سدرۃ المنتہیٰ پر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا جو باتیں ارشاد ہوئی ان میں سے چند یہ ہیں۔ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئی۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئی۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، مگر جو برے کام کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 1 ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ خداوند سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے روداد سن کر کہا، میں نے بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ جائیں اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ عز و جل نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کی۔ ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم ہوتی جاتی۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہے۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس گئے، یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا کہ یہ 50 کے برابر ہے۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے، یہاں پر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سب سے پہلے اپنی چچا زاد بہن ام بانی کو یہ روداد سنائی، پھر باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا ورنہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور سناؤں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ فرمایا، ہاں۔ پوچھا، کیا؟ فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ بیت المقدس راتوں رات ہو آئے ہو اور صبح یہاں موجود ہو؟ فرمایا، ہاں۔ کہا، قوم کو جمع کرو، سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے آواز دے کر سب کو جمع کیا اور کہا، لو اب کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ مہینے کا سفر تھا کہ ایک رات میں 2 مہینوں کا سفر ایک رات میں ناممکن، محال۔ پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو۔ آنا فانا یہ خبریں تمام مکہ میں پھیل گئی۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ لوگ اس بیت پر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے راست ہیں۔
یہ پھر جائیں گے تو اس تحریک کے جان ہی نکل جائے گی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق پھر جائیں گے۔ انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا، اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور